الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم آپ کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کے ارکان کے تعلق سے بات کریں گے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ دین اسلام کی بنیاد ہے، اور اسلام میں اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کا عظیم مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ یہ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے، اور ایمان کی شاخوں میں سب سے اعلیٰ شاخ ہے۔ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی قبولیت اس کلمے کے اقرار، اس کے معنی کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر منحصر ہے۔ اور اس کلمے کا صحیح معنی یہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یا یہ کہیں گے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ بعض لوگ جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، تو اس سے تو توحید ربوبیت کا اثبات ہوگا، لیکن توحید الوہیت اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، یعنی یاد رکھیے گا، برحق نہیں یعنی کوئی جو، اور بھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کے معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں یا سنسکرت میں کہتے ہیں پوجیہ۔ تو اسی وجہ سے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، بہت سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں جو ہے پوجیہ ہیں، یا بولتے ہیں پوجیہ باپو۔ آسارام کے تعلق سے آپ نے سنا ہوگا، ہمارے دیش کے پردھان منتری نے بھی جو ہے ان کے تعلق سے کہا۔ بہرحال کہا کہ یہ آسارام کے تعلق سے کہ وہ پوجیہ ہیں، پوجیہ باپو، اس طرح سے۔ تو اس کا معنی ہو گیا یعنی اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، یہ پوجا کے لائق۔ تو معبود کا معنی ہوتا ہے یہ۔ بہرحال بہتوں کی عبادت ہوتی ہے، تو وہ سب کے سب کیا ہیں؟ معبود ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں، اور اللہ ہی ہے حق پر، اللہ ہی حق پر ہے، تو یعنی معبود ہے۔ تو اس کا عربی میں ترجمہ کرتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور رہی بات اس کلمے کے ارکان کے تعلق سے، تو اس کلمے کے دو رکن ہیں، کیا کیا؟ پہلا لا الہ، اتنا حصہ لا الہ، تو اس میں نفی ہے، نفی پہلا رکن کیا ہے؟ نفی، یعنی نکارنا، یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کی بات کہنا۔ تو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی اس طرح سے پہلے اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں تخلیہ۔ اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے وہ ہے الا اللہ، تو اس میں ہے اس بات۔ تو پہلے میں نکارنا اور دوسرے میں ثابت کرنا، اس بات نہیں، اس بات سا کے ساتھ، اس بات یعنی ثابت کرنا۔ تو دوسرا کلمہ کیا ہے؟ الا اللہ، تو اس میں اس بات ہے، یعنی اس میں اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہی ہے معبود برحق۔ تو پہلے کلمے میں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی معبود برحق۔ تو اصل میں اس کا ترجمہ بھی وہی ہوتا جو ہم نے پہلے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہاں پہ جو دو رکن ہے، تو پہلا رکن ہے کہ اللہ کے، پہلا رکن ہے کہ کوئی معبود نہیں، یعنی اس میں گویا ہر طرح کی عبادت کے لائق ہونے والے کا یعنی یہ انکار ہو رہا ہے، یعنی یہ انکار ہو رہا ہے کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی وہی جو ہے ترجمہ ہم نے کیا۔ بہرحال یہ دو رکن ہیں، تو ان دو رکنوں کا یعنی معنی بھی سمجھنا ضروری ہے،
اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے یہی یعنی کلمہ توحید، اور دوسرا ہے کلمہ توحید کا جو دوسرا حصہ یعنی شہادت کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی محمد رسول اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ اصل میں اس کے اندر ہے دونوں شرطیں، کیا؟ ہر طرح کی عبادت کو خالص کرنا ہوگا اکیلے اللہ کے لیے، اور محمد رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، تو ہر طرح کے اعمال کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، ہر طرح کی عبادت کو اسی طرح سے کریں گے جس طرح سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے خالص کی جائے گی۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ عمل تبھی قبول ہوگا جب وہ خالص ہوگا۔ تو خالص کا معنی جس طرح سے دودھ میں، یعنی مجھے یاد آیا تو آپ کو بتلاتا ہوں، جس طرح سے دودھ میں گوبر کی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے، من بین فرث و دم، جبکہ وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے، تو نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی ملاوٹ، تو دودھ بالکل صاف ہوتا ہے، خالص ہوتا ہے۔ اور کہا کہ موافقاً اس طرح سے لفظ ہے کہ جب عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس طرح سے کیا ہے، اس طرح کا عمل اگر اسی کے مطابق ہوگا، یعنی اختصار میں سنت کے مطابق عمل کا خالص ہونا ضروری ہے اللہ کے لیے، اور عمل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے قبول ہونے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔